شروع کریں گے برج حمل سے اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور ان کا نام الف، لام، عین، یہ سے شروع ہوتا ہے تو بھی ان کا برج حمل بنتا ہے۔ اچھا، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے اور اس کا جواب میں ویڈیو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، دوبارہ بھی ایک دفعہ بیان کر دوں کہ اگر تو آپ لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم ہے تو پھر آپ نے تاریخ پیدائش کے حساب سے ہی برجوں کے حالات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کو تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے ان کیس، تو آپ نے حروف کی طرف جانا ہے، جون سا حروف آپ کے نام کا شروع کا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے برج کے حالات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے ہر برج کے شروع میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس کا عرصہ حکومت یا کون سا پیریڈ ہے جو اس برج کے تحت آنے والے لوگوں کا بنتا ہے اور کون سے حروف ان کے ہوں گے، اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ برج حمل والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران اسکائی بلو کلر کے کپڑوں کا استعمال ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں ان کو چاہیے کہ اوپل سٹون کا بھی استعمال ضرور کریں، ان کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس عرصے کا آغاز برج حمل والوں کے لیے شراکتی معاملات کے حوالے سے اتنا کچھ خوش آئند نہیں ہے۔ آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں کچھ تناؤ رہے گا۔ اگر سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی معاملات اتنے کوئی خوشگوار نہ ہوں گے، آپسی ناچاکی، آپسی ناراضگی پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، یہ اشرہ ان کے لیے بھی معاملات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ افراد کے بھی آپسی معاملات میں ناراضگی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کو اپنے دفتری معاملات کے حوالے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہیں کیونکہ یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے دوران دیکھا جائے تو میجر نظرات میں شمس کران کرے گا عطارد کو 1 تاریخ کو اور دونوں ان کے 7ویں گھر میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زورہ تثلیث کی نظر پر ہوگا زحل سے 4 تاریخ کو اور عطارد تربیع کی نظر سے دیکھ رہا ہے مریخ کو۔ عطارد ان کے 7ویں گھر میں اور مریخ ان کے 4تھے گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے یہ اشرہ ان کے گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑے ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی زیادہ وجوہات مالی معاملات ہوں گے، کسی کو کوئی ادھار رقم دے رکھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بھی اپنے معاملات پر، اپنے جذبات پر، اپنی ذات پر قابو پانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ بھی معاملات کو مزید بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران کوشش جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے روزگار کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن دوران انٹرویو اپنے آپ کو ذہنی طور پر ویل پریپیئرڈ کر کے جائیں کیونکہ آپ جس ٹائم انٹرویو میں بیٹھتے ہیں اس ٹائم آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ کو کسی سوال کا جواب نہ آئے یا کنفیوز ہو جائیں۔ اپنے دماغ کو ارد گرد کے خیالوں سے، ارد گرد کی پریشانیوں سے فارغ کر کے جائیں تاکہ آپ کے لیے انٹرویو میں پاس ہونا آسان رہے۔ یہ اشرہ آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات میں بھی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یار دوستوں سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی اس اشرے میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کچھ مالی فائدہ بھی ملتا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس اشرے کا وقت ان کے لیے اتنا کوئی خوش آئند نہیں ہے۔ اگر یہ کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کا کوئی سفر کا معاملہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ لوگ جو قانونی مسائل، قانونی پریشانیوں کا شکار تھے، اس اشرے کی 7، 8 اور 9 تاریخ کو یہ لوگ ان معاملات کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے حوالے سے مثبت پیش رفت کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، خاص کر ان دنوں میں۔ یہ اشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے حوالے سے کوئی قرضہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں کوشش کرتے نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو قرضہ بھی ملتا نظر آ رہا ہے۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دیگر سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی، جس کی وجہ سے ان کو اپنے والدین کی طرف سے کچھ سختی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 3 اور 10 اکتوبر کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔